بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج اللہ والے لوگ پوڈ کاسٹ کے موضوع میں جو آپ سے بات چیت ہوگی وہ ہمارا سبجیکٹ ہے سجدہ۔ یہ جو لوگ مختلف پیروں فقیروں کے درباروں پہ جاتے ہیں اور یہ وہاں جا کے اور سجدے کرتے ہیں، یا پیروں کو سجدے کرتے ہیں، یا بڑے بڑے علماء جو ہیں ان کو سجدے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب یہ درباروں پہ جاتے ہیں تو قبروں کو سجدے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے پیروں کے گھٹنوں کو چومتے ہیں یا ان کو جھک کے ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، مجھے بڑے سارے کویسچن اس پہ آئے ہیں کہ جی اس کے بارے میں بتائیں آپ، کہ آپ سچی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں ذرا اس پہ علم دے کہ ایسی سچویشن میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، احادیث ہماری کیا کہتی ہیں، اور ہمارا جو ریلیجن اسلام ہے اس کا اس کے اوپر کیا بیان ہے۔ تو آج اس سبجیکٹ کو جو ہے وہ بڑا سینسٹیو سبجیکٹ ہے، اس کو لے کے میں چلنے لگا ہوں۔ تو اس کا حوالہ جو لوگ دیتے ہیں کہ جی سجدہ جو کرتے ہیں بزرگوں کو، پیروں کو، یا علماء کو، یا اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں وہ اگر سجدہ کرواتے ہیں اپنے آپ کو، یا ان کے پیروں پہ گر کے لوگ جو ہے وہ سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں، تو ایسی سچویشن میں جو ہے یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اور اس کا لوگ جو دیتے ہیں کہ جی اس کا ریفرنس وہ یہ دیتے ہیں سورت صاد کا جو آیت نمبر 71 سے 74 تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جب بنایا آدم کو، اور آدم کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا جی اسے سجدہ کریں، تو وہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی کیونکہ اللہ نے آدم کو سجدے کا حکم دیا ہوا ہے، تو اگر ہم آدم کو، انسانوں کو، بزرگوں کو اگر ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم اگر یہ سجدہ کرتے ہیں تو پھر ہم جائز ہیں، ہم صحیح کرتے ہیں۔ تو میں ناظرین آپ کو اس کو ذرا کھول کے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو جب بنایا، اور اسی صورت جو صاد ہے اس کی آیت 71 اور 74 میں اللہ تعالیٰ نے جب بنایا اور فرشتوں کو کہا کہ میں انسان کو، آدم کو بنانے لگا ہوں، مٹی سے میں اس کو بناؤں گا، اور اس میں اپنی روح پھونکوں گا، جب میں اس میں اپنی روح پھونک لوں، اس کو مساوی کر لوں، تو پھر تم اسے سجدہ کرنا۔ جب آدم کو بنا لیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ آئیں بھائی اس کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ پہلے بھی میں ایک پروگرام میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد سجدے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا، شیطان کو، کہ تم سجدہ کرو، تو شیطان نے کہا کہ جی میں تو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں تو آگ سے ہوں، اور یہ سجدہ میرے پہ تو نہیں لگتا، میں تو اس کو نہیں کروں گا، یہ مٹی سے بنا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے نکالا دیا۔ اس کو جواز بنا کے یہ سارے سسٹم کو ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو پیر فقیر ہیں، ہم برگزیدہ بندے اللہ کے تو رہبر ہوتے ہیں، ان کو تو سارا پتہ ہوتا ہے، لیکن کچھ یہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں بیچ میں، یہ اس کو جواز بنا کے اپنے آپ کو سجدے کرواتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے سخت خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو میرا حکم تھا فرشتوں کو، یہ میرا ون گو میں تھا، صرف ایک دفعہ تھا، جب میں نے آدم کو بنایا اور میں نے اس میں روح پھونکی، تو میں نے وہ تعظیماً سجدہ، یہ سجدہ لازماً سجدہ نہیں ہے، یا یہ کوئی لازم نہیں کر دیا گیا، یا یہ کوئی سنت نہیں ہے، یا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا سجدہ نہیں کروایا گیا جو ہمیشہ کے لیے کہہ دیا گیا کہ جی آدم کو سجدہ کریں۔ یہ ایک دفعہ کا تھا، اور یہ تعظیمی سجدہ تھا، اور اس سجدے کا جو مقصد تھا وہ بیسیکلی 3 مقصد تھے۔ اس سجدے کا پہلا مقصد یہ تھا کہ آدم کی ایک اتھارٹی قائم کی جائے انسانوں اور جنوں کے اوپر، یہ سجدہ کروا کے کہ آدم جو ہے یہ آپ پہ فضیلت ہے اس کی، یہ آپ لوگوں سے بہتر کریچر میں نے بنایا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی، آدم کی اتھارٹی قائم کرنے کے لیے فرشتوں اور جنات کو اور اپنی مخلوقات کو کہا کہ جی انہیں سجدہ کریں۔ دوسری اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جو نالج دیا گیا، جیسے یہ قرآن پاک آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتابیں آئی ہیں جو دوسرے مذاہب میں ہیں، انجیل ہے، زبور ہے، اور اسی طرح کی، تو اللہ تعالیٰ نے
یہ نالج کی خاطر، اس علم کی خاطر، اور جو انسان کو اور علم دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی میں نے کیونکہ ان کو علم دیا ہے، یہ علم میں آپ سے زیادہ ہے، اس لیے اس کو سجدہ کریں۔ ایک ہمارا علم منانے کے لیے آدم کا، پھر آدم کی اتھارٹی قائم کرنے کے لیے، اور تیسرا اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ سجدے کا کہا تو وہ ایک آزمائش بھی تھی دوسری مخلوقات کے لیے۔ فرشتوں کے لیے آزمائش تھی، فرشتے اس میں کامیاب ہوئے، جنوں کے لیے تھی تو جنوں نے بھی کیا، لیکن ابلیس جو ان کا بڑا تھا اس وقت، اس نے سجدے سے انکار کیا اور اللہ کے حکم کو انکار کیا، اس نے غرور کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا اور اسے وہاں سے نکال دیا، اور پھر اس کو آگے موقع دیا کہ تم نے جو بھی کرنا ہے یہ میرے ہیں، میں نے ان کو نالج دیا ہے، میں نے ان کی اتھارٹی قائم کی ہے، تو تم اغماؤ میرے ان لوگوں کو، جاؤ جو میرے لوگ ہوں گے وہ میرے ہوں گے۔ تو بیسیکلی یہ تین چیزیں تھیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ سجدے کو کہا۔ اس سجدے کو تعظیمی سجدہ کہیں گے، اور یہ سجدہ جو تھا یہ وقتی تھا، اللہ تعالیٰ کا وانگو کا حکم تھا، اور اس کو جو ہے وہ چینج بعد میں دوبارہ اس کو کنٹینیو نہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ تعظیمی سجدہ کروا لیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کو اپنے اوپر کنفرم کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت ہے فصیلت، اس کی آیت 37، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سورج اور چاند یہ سب میری نشانیاں ہیں، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ اس کے قابل ہے، سجدہ کرو تو صرف اللہ کو کرو، کیونکہ اللہ نے ہی یہ چاند، سورج، دن رات یہ سارے اللہ نے ہی پیدا کیے، اس لیے صرف اللہ کو سجدہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ سورج فصیلت میں جو ہے وہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی ایک اور سورج ہے سورت اعراف، اس کی آیت نمبر ہے 206، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عبادت میں تکبر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے بارے میں اور جنات سب کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ جو ہے وہ میری عبادت کرتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ تکبر نہیں کرتے اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور صرف اسی کو سجدہ کرتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ نے صرف یہ کہا ہے کہ صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو سجدے کا جو حق ہے، جو عبادت کا حق ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ نے لا الہ الا اللہ بھی کہا ہے کہ صرف میں ہی معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ سجدے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدے کا حق نہیں ہے۔ پھر احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی آئے اور اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی یہ تعظیمی آیت کو لے کے اس کی صورت صاد کی، اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے روکا اور کہا کہ خبردار، آج کے بعد جو ہے نا یہ کام نہیں کرنا، مجھے سجدہ نہیں کرنا، سجدے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، مجھے سجدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے کا اگر حکم ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو صرف ہے نا بیوی کو کہا جاتا کہ تم خاوند کو سجدہ کرو، کیونکہ جو ہسبینڈ ہے اس کا بہت رتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے سجدہ نہ کرنے کا، اللہ کے علاوہ یعنی کسی اور کو سجدہ نہ کرنے کا سختی سے حکم دیا، بلکہ ایک اور حدیث ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی سجدہ حرام ہے، سیدھا سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ سجدہ حرام ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کریں، اللہ کے علاوہ جس کو بھی آپ سجدہ کریں گے وہ سجدہ آپ کا حرام مانا جائے گا، اس سجدے کا جو ہے وہ کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو جو ہے نا وہ شرک سمجھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا شرک ہے اگر آپ سجدہ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرتے ہیں۔ اگلی جو چیز ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں مسلمان جو ہے ہم یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آدم اور انسان جو ہے یہ کوئی الگ چیز ہے، آدم کوئی ایسا اس وقت اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی، وہاں پہ کوئی کریچر ایسا بنایا تھا جو جنتوں میں ہی ہے اور وہ نیچے نہیں ہے، اور نیچے ہم انسان ہیں، انسان اور آدم میں فرق ہے۔ تو اس کی بھی بہت ساری وضاحتیں حدیثوں میں ہے کہ انسان اور آدم ایک ہی چیز ہے، آدم صرف نام دیا گیا تھا اس پہلے انسان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی گئی تھی، اس کو آدم کا نام دیا گیا تھا، لیکن انسان جو ہے وہ اور آدم ایک ہی چیز ہے، اور انسان اور آدم کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔
اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ ہم لوگ جو نفل پڑھتے ہیں، اور ہم نفل پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، مولا علی کے نام پہ، بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے نام پہ، اور ایسے ہی اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ولیوں کے نام پہ بھی ہم نفل پڑھتے ہیں۔ تو جو ہم نفل پڑھتے ہیں اور اس میں سجدہ کرتے ہیں، تو اس کو بھی کنفیوز نہیں کرنا، کیونکہ جب ہم نفل پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کی وساطت سے پڑھتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم 2 نفل فلاں کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے تھرو پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے نام پہ ہی ہم نیت کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کے نام پہ نیت کریں اور ان کو اس کا ثواب بخشا جائے، لیکن نفل تو اللہ کو ہی پڑھے جاتے ہیں، تو اس میں اگر جو سجدہ ہوتا ہے وہ سجدہ بھی نہ تعظیمی سجدہ ہے، وہ اللہ کو ہی سجدہ جاتا ہے، اور اس کا اجر جو ہے وہ ان کو ملتا ہے جن کے نام پہ ہم وہ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں جو ایک بچہ ہے، کوئی وہ اپنے فادر کو یا اپنے دادا کو یا کسی بزرگ کو یا کسی پیر کو یا کسی مولانا کو یا کسی دینی شخصیت کو اگر کوئی بندہ جھک کے مل لیتا ہے اور جھک کے ان کو سلام کر لیتا ہے یا ان کے گھٹنے پہ ہاتھ لگا لیتا ہے، تو اس کو ناجائز نہیں کہا گیا۔ اور اگر کوئی ہاتھ چوم لیتا ہے محبت میں، تو یہ کیونکہ جب خلفاء بنائے گئے تھے یا بیعت کی جاتی تھی، تو بیعت میں بھی جو ہے وہ ہاتھ کو چوم کے بیعت کی جاتی تھی، تو ہاتھ کو چوم لینا یہ بھی کوئی بدعت نہیں ہے، یہ بھی شرک نہیں ہے، لیکن اس میں جو نیت ہے بندے کی وہ دیکھی جاتی ہے کہ بندہ کس نیت سے جو ہے وہ یہ کر رہا ہے، اس کو خدا تو نہیں سمجھ رہا، یا جس بندے کی وہ کر رہا ہے اس کو وہ اپنا کوئی کل تو نہیں سمجھ رہا، اس کو ایک انسان سمجھ کے اگر محبت سے اس کے جو ہے وہ ہاتھ چوم رہا ہے، یا ادب جو ہے وہ بندہ ادب کے ساتھ اس کا جو ہے وہ گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہا ہے یا اس کے قدموں کو ہاتھ لگا رہا ہے، اور صرف ادب ملحوظ خاطر ہے یا تعظیم ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ کوئی اللہ کا شرک نہیں ہے، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے۔ آپ بزرگوں کا احترام جو ہے وہ ہمارے اسلام میں جو ہے اس پہ بہت بڑے بڑے جو ہے وہ حدیثیں ہیں اور بڑے بڑے لیکچرز ہیں اس پہ، تو بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے جس بھی انداز میں ہونا چاہیے، لیکن انہیں خدا کا درجہ نہیں دینا چاہیے۔ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو حق ہے، اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ کو وہ حق نہیں مارنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا شرک ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ قبروں پہ جا کے سجدہ نہیں کرنا چاہیے، بزرگوں کو، اولیاؤں کو، پیروں کو، بڑے بڑے علماء کو، ان کو سجدہ نہیں کیا جانا چاہیے، اور ان سے دعا بھی جا کے نہیں مانگنی چاہیے کہ جی آپ ہمیں جو ہے وہ ہماری یہ دعا ہے یہ آپ قبول کریں۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ میں تیرے سے مانگتا ہوں کہ مجھے بیٹا عطا ہو جائے، یا اللہ میں تیرے سے مانگتا ہوں کہ میری جاب لگ جائے۔ اور اس بزرگ کا میں ریفرنس دیتا ہوں کہ اگر اس کے ریفرنس سے میرے پہ یہ رحمت ہو جائے، تو اس کی برکت اور اس کے ریفرنس سے اگر مانگا جائے تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ریفرنس دینا ایک الگ چیز ہے، لیکن جا کے کسی قبر سے مانگ لینا، دعا مانگنا، کسی بزرگ کو کہنا جی مجھے بیٹا دے دے جی، اور وہ کہ جا میں نے تمہیں بیٹا دیا، وہ شرک ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہے کہ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دے، یہ اس پیر کو کہنا چاہیے، اور انہیں جو کوئی علماء لوگ ہیں ان کو کہنا چاہیے۔ اور جو بندہ مانگنے والا ہو وہ بھی طریقے سے مانگے کہ بھائی مجھے اللہ تعالیٰ سے بیٹا لے دیں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے، یا میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری جاب لگوا دے، تو یہ چیزیں جائز ہیں۔ ادروائز کسی کو اللہ کا درجہ کے برابر لے کے آنا یہ سیدھا سیدھا شرک ہے۔ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کو کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑے زوردار طریقے سے بتایا ہے۔ اللہ دعا سنتا ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی بزرگ دعا کرے، ماں باپ دعا کرے، یا کوئی عالم دین ہے وہ دعا کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ دعا ہر ایک کی سنتا ہے، دعا کرنی چاہیے۔ لیکن جو ہے سجدہ اور جو دعا ڈائریکٹ جا کے بندے کو مانگنا یہ شرک ہے۔ ناظرین اس سے بچنا چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلے پوڈ کاسٹ میں نئی چیز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔